آپ نے اپنی ویڈیوز میں بھی اور ابھی بھی جیسے بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے حضرت واصف علی واصف کا، تو تھوڑا سا اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ ہیں کون؟ ان کا مقام اللہ جانے وہ جانے، ہم ماننے والے ہیں. عقل کی انتہا حیرت ہوتی ہے. جب آپ شدید تکلیف میں ہونا، وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ دور سے آنے والی آواز اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے، اور جب آپ اس آواز پہ چلنا شروع کرتے ہو، عمل کرنا شروع کرتے ہو، اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ کسی کے حوالے سے زندگی گزارنا کتنی آسان ہو جاتی ہے، تو آپ کا وہ محسن جو ہے نا، وہ پھر آپ سے نہیں بھولتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا. تو یعنی کہ یہ جو محسن ہے نا، اور رہبر کا زندگی میں مل جانا، میں یہ مانتا ہوں کہ جیسے ڈائٹ کے لیے ایک استاد ہونا چاہیے، آپ یونیورسٹی میں وہاں پہ ایک استاد ہونا چاہیے، زندگی کا ایک استاد ہونا چاہیے. سورہ کہف کی واضح آیت ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو تم اس کے ارد کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. تو رہبر کا چھن جانا گمراہی کی دلیل ہے، اور ایک استاد کا لائف میں ہونا نا یہ بہت ضروری ہے. میں جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے نا، تو وہ چوزن ون، جو اللہ کی طرف سے جو چنے جاتے ہیں. اس دن ایک خاتون آئی، عربی ان کی بڑی اسٹرانگ نا، تو قرآن پہ ان کو بڑا عبور، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ عام انسان جب واجد صاحب کو سنتا ہے نا تو اس کو ایک شخصیت بولتے ہوئے نظر آتی ہے. میں جب سنتی ہوں تو مجھے قرآن کی آیات نظر آ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک کی ان آیات کو عام فہم کر کے آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا. اور جو سب سے بڑی بات کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا تعارف ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. تو ان کا مرکز جو ہے وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم آج کے دور میں چونکہ عربی اس طرح سے نہیں جانتے، تو ہماری اپنی زبان میں انہوں نے وہی جو اللہ کا پیغام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ ہمیں آسان کر کے دیا، دین کو آسان کر کے دیا. ان کی پرسنل زندگی کا کچھ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ مطلب ظاہر ہے ڈاکیومنٹ تو ہے، بٹ یہ لوگ کون تھے؟ مطلب بیکاز لوگوں کے تھوڑی چونکہ عام بندے کو یہ ہے نا کہ اس کے سامنے تو یا تو ایک پیر ہے، یا ایک ٹپیکل اسکالر ہے جس نے داڑھی رکھی ہے، وہ مدرسے گیا اور اب مسجد کا امام ہے، یا ایک جو صوفیزم میں ایک طریقت کا جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. بٹ یہ لوگ میرے خیال سے بڑے ان کنونشنل اور ان ٹریڈیشنل قسم کی آرتھوڈاکس سے اس سے ذرا نکل کے آئے. تاکہ ہر مکتب فکر کے لوگ نا ان کے پاس آتے تھے، ان کے محافل میں ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور ان کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا. تو یہ بیسیکلی فرقوں کی نفی کرنے کے لیے آئے تھے، تاکہ تصوف کے ذریعے، تصوف کے رنگ میں لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے، اور ان سے وہ جو 60-70 سال کی زندگی میں کام کرنے ہیں نا، وہ کرنے والے کام کروا لیے جائے. کیونکہ ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں نا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بزرگان دین کی محفل میں نہ بیٹھا کرو، بزرگ دین کی محفل میں بیٹھا کرو. کیونکہ جب آپ ہر جگہ بیٹھتے ہو نا، تو بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن. عمل کرنا نہیں ہے، ایک سے ایک بات سن لی، دوسرے سے دوسری بات سن لی، اور پھر کنفیوژن ہو گئی. تو یہ نہیں کہ کیونکہ ایمفیسس ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ایک استاد کا ملنا نا وہ سفر آسان کر دیتا ہے. کیونکہ سفر اتنا لمبا ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ دیکھ لیں، میں جس ایج میں ہوں، آدھی سے زیادہ گزار چکے، بچی کچی بھی گزر جانی ہے. تو جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا شیطان استاد ہوتا. تو یہ جتنے بھی لوگ جو اشفاق احمد صاحب کی شکل میں، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اس فرقہ واریت کو ختم کیا جائے اور اپنی شریعت میں رنگ محبت کا پیدا کیا جائے. ان سے کسی نے تصوف کا پوچھا کہ تصوف کیا ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اپنی عبادات میں رنگ محبت کا پیدا کر کے عبادات کو آسان کرنے کا نام تصوف ہے. ایکسکیوزز ساری ختم کروائیں کہ بھئی جو کرنے والے کام ہے وہ کروا لو، میری محبت میں کر لو. جب آپ کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے نا، یا کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس کا حکم ماننا آسان ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مہربانی ہے اللہ پاک کی، اللہ کریم کی، کہ انہوں نے ہمیں ایسے لوگ دیے ہیں کہ جن کو سن کے ہم محبت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں. کیونکہ اس زمینی سفر میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. تو یہ جس کو عطا ہو جائے نا، اس کے لیے پھر لڑائی جھگڑے ختم کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا.